اس وقت میں مسجد رحمۃ للعالمین میں موجود ہوں، اور ویسے تو آپ کے علم میں ہوگا کہ ملک بھر میں جو راشن دینے کا سلسلہ ہے رمضان میں وہ تو جاری رہتا ہے. مختلف جو تنظیمیں ہیں وہ راشن دیتی ہیں. مختلف جو ہیں وہ اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے گھروں میں جو ہے وہ راشن پہنچا بھی دیا جاتا ہے. لیکن جو ادارہ ہے یہ مسجد رحمۃ للعالمین ہے، یہاں پر ایک یونیک چیز یہ کی گئی ہے کہ یہاں پر یتیم بچوں اور بیواؤں کے لیے عید کی شاپنگ کا خصوصی انتظامات جو ہیں وہ کیے گئے ہیں. ہمارے حکم میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کچھ کپڑے پڑے ہوئے ہیں، سینڈلز پڑی ہوئی ہیں، جوتے پڑے ہوئے ہیں، اور مختلف قسم کا جو ہے وہ سامان موجود ہے جو یتیم بچوں اور بیواؤں کے لیے مختص کیا گیا ہے. اس کی باقاعدہ رجسٹریشن ہوتی ہے، اور رجسٹریشن کے بعد جو ہے وہ باقاعدہ جو سامان ہے یا جو شاپنگ ہے وہ ان لوگوں کو جو حقدار ہیں وہ کروائی جاتی ہے. ہمارے ساتھ اس ادارے کے روح رواں موجود ہیں، ان سے اس انیشیٹو کے حوالے سے جانتے ہیں. ویسے تو اس ادارے کے کافی انیشیٹو ہیں، جیسے راشن دینا، اس کے علاوہ ڈسپینسری ہے، یہاں پہ شادی ہال ہے جہاں پر جو حقدار لوگ ہیں یا مستحق لوگ ہیں ان کی شادیاں بھی کروائی جاتی ہیں. لیکن اسپیسیفکلی ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ یہ جو جنت سیل لگائی گئی ہے یہ کیا انیشیٹو ہے اور اس کے پیچھے تھیم کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مجھے یہ بتائے گا کہ ایک یونیک آئیڈیا پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا. ویسے راشن جیسے میں ذکر کر چکا ہوں انٹرو میں کہ راشن کی تقسیم بھی دیکھی ہے، مختلف افطاریاں بھی دیکھی ہیں کہ لوگ دسترخوان لگواتے ہیں، لیکن یہ جنت سیل کا جو آئیڈیا ہے یہ کیا چیز ہے؟ مسجد رحمت العالمین سے جتنے بھی آج تک پروگرام شروع کیے گئے ہیں اس میں ایک مرکزی بات ہوتی ہے کہ مستحق افراد کے لیے احترام کا احساس ہو اور رحمت کا احساس ہو، ترتیب ہو، سلیقہ ہو، اس میں ان کی خودداری کا بھی احترام ہو، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ جس اذیت میں وہ جیتے ہیں اس میں ان کو یہ پیغام ملے کہ امت ان کے ساتھ تھی، مسجد ان کا سہارا تھی، اور وہ ان کی خوشیاں دوہری ہوتی چلی جائیں. یہ جو نظام ہے یہ یتیم بچوں اور بیوہ خواتین کے لیے ہے کہ ان کے لیے مسجد میں جنت کی سیل لگی ہے. لوگ اپنے پلازے، اپنی دکانیں سجاتے ہیں، سجانی چاہیے، لیکن مسجد رحمت العالمین سے وابستہ قافلہ رحمت نے ان لوگوں کو عید کے تحائف تقسیم کرنے کے لیے جنت کی سیل لگائی ہے، اس لیے کہ ہم رب سے جنت کے امیدوار ہیں اور اس کے خریدار ہیں. یہاں پر یتیم بچوں کے لیے، بیوہ خواتین کے لیے اچھے نئے سوٹ فری ہیں، کپڑے فری ہیں، کپڑوں کے تھان موجود ہیں، انسلے کپڑے ہیں، سینڈلز ہیں، جوتے ہیں، جاگرز ہیں، پرس ہیں، چوڑیاں ہیں. اس طرح کے جتنے تحائف ہیں یہ 4000 بیوہ خواتین اور ان کے یتیم بچوں میں چاند رات تک انشاءاللہ تقسیم ہوں گے، اور اس کے بعد یہ دوبارہ سجے گی اور بڑی عید تک تقسیم کا سلسلہ جاری رہے گا. کیا کرائٹیریا ہے جن لوگوں کو آپ یہ جنت سیل میں جو لوگ آپ رجسٹریشن کر رہے ہیں ان کا کرائٹیریا کیا ہے؟ غربت تو بہت ہے، لیکن بطور خاص ہم ان لوگوں کو رجسٹر کر چکے ہیں جو غربت کے ساتھ شدید اذیت میں جیتے ہیں، جو بھوک برداشت کرتے ہیں، جنہوں نے کبھی اچھا شوز نہیں دیکھے، اچھے جوتے نہیں دیکھے، جن کے پاس کپڑے نہیں ہیں، جو صرف ہمارے پاس آ کے کہتے ہیں ایک دفعہ ہمیں پیٹ بھر کے کھانا کھلا دیں. یہ شدید اذیت کے ایسے کیسز ہیں. کل 15,000 افراد میں 15,000 رجسٹرڈ افراد میں سے 4,000 افراد کو ہم نے منتخب کیا ہے، اور ان کو ہم ملے ہیں، ان کے رجسٹریشن ہے، ان کی ہمارے پاس ویڈیوز موجود ہیں، ان کا سارے کا ڈیٹا موجود ہے. کسی کی ہم شناخت ظاہر نہیں کرتے، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 99.9% لوگ ہمارے پاس جن کی مدد ہو رہی ہے وہ واقعی شدید مستحق ہیں، اور ساری کی ساری زکوٰۃ، صدقات اور عطیات اور یہ تحائف انہی کا سب سے پہلے حق ہے، اور مسجد رحمت العالمین انہی میں بانٹ رہی ہے. جو لوگ رجسٹریشن کروانا چاہتے ہیں، مطلب کسی کوئی بیوہ خاتون ہے، کوئی یتیم ہے اور وہ حقدار ہے اور اس نے یہاں سے اگر شاپنگ کرنی ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ یہاں کی شاپنگ بڑی انوکھی ہے. وہ اپنے گھر کے لیے آ کے کپڑے حاصل کرے، شوز، سینڈل حاصل کرے، اس کا جو بل بنے گا وہ زیرو ہوگا، اس لیے کہ اسے بل نہیں لیا جائے گا. یہ سب کچھ اس کے لیے فری ہے. صرف شرط یہ ہے کہ وہ حقدار ہو، مستحق ہو، بیوہ ہو یا یتیم ہو، اور ایسی بیوہ ہو جس کے بچے چھوٹے ہیں. جس کے بچے بڑے بڑے ہیں وہ ہمارے نزدیک مستحق افراد میں نہیں آتی. تو چھوٹی عمر کے بچوں کی ماں جو بیوہ ہو چکی ہے، یا معذور باپ ہے، اس کے بچے چھوٹے ہیں، کوئی کمانے والا نہیں ہے، یا کوئی اور اس طرح حادثے کا شکار ہے، یا ICU میں جیسے پیشنٹس ہوتے ہیں، یہ ان کے لیے سارے تحائف تقسیم کیے جا رہے ہیں. دوسرا یہ بتائیں گے، آپ نے کہا ٹوٹل جو ہے 13,000 لوگوں کی رجسٹریشن ہوئی ہے اور 4,000 کو دیا جائے گا، جو باقی پیچھے 9,000 بچ جائیں گے یا جو جتنے بھی لوگ بچ جائیں گے ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ دیکھیے، جو جنت کی سیل ہے یہ والے تحائف 4,000 افراد کے لیے. باقی جو 15,000 افراد ہیں یہاں پہ جتنے ہمارے 22 شعبوں سے آ کے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کے لیے فری شادی ہال ہے، ان کے لیے ڈیلی چیک اپ ہوتا ہے، فری میڈیسن ملتی ہیں، ایمبولینس سروس ہے، تو وہ سارے کے سارے نظام سے فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن جو اہل ایمان کی اصل امانتیں ہیں، زکوٰۃ اور راشن، وہ فوری طور پر سب سے پہلے جو زیادہ مستحق اس میں دی جائے گی، پھر اللہ کی طرف سے آتا جائے گا تو باقیوں کو بھی ہم بانٹتے جائیں گے. ساتھ ہی مجھے یہ بتائیے گا کہ اتنا بڑا سیٹ اپ کھولا ہوا ہے، ظاہر سی بات ہے ویسے نہیں چلتا، تو اس کے کیا بیک گراؤنڈ میں کیا ہے؟ کوئی لوگ ڈونیشن دیتے ہیں یا خود سے انیشیٹو لی ہے، یا کوئی آپ نے دوست جو ہیں جیسے ہم مختلف دیکھا ہوگا مل کے چیزیں کرتے ہیں، یہ کیا ہے، اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ مسجد رحمت العالمین نے
کبھی بھی کسی سے یہ نہیں کہا کہ جا کر پیسے فنڈز نہیں مانگے، لیکن اللہ والے، اللہ کے جو بندے ہیں پاکستانی جو دل کے پیارے ہیں، وہ خود اس مسجد میں پہنچتے ہیں، آن لائن ٹرانسفر کرتے ہیں، وہ شامل ہوتے ہیں، سامان پہنچاتے ہیں، ڈھیر لگا دیتے ہیں۔ ہمیں صرف تقسیم کرنے کی فکر ہوتی ہے کہ مستحق تک پہنچا دیں۔ اللہ نے کبھی کمی نہیں ہونے دی، اور یہ پاکستان کی جو جنت کی سیل لگی ہے اصل میں پاکستان کا چہرہ ہے۔ میڈیا کو یہ چہرہ دکھانا چاہیے کہ پاکستانی اس جذبے سے کام کرتے ہیں۔ لوگ ابھی بھی آپ جا کے دیکھیں گے، لوگ مسلسل سامان لے کے جانے والے بھی ہیں، لے کے آنے والے بھی ہیں۔ ابھی پرسوں بھی انشاءاللہ ہماری 400 بیوہ خواتین اور ان کے 1600 بچوں میں کپڑا تقسیم ہونا ہے، لیکن وہ تقسیم ہونے کے بعد پھر دیکھیے گا کہ ہمارے حال خالی نہیں ہوں گے، پھر بھر چکے ہوں گے۔ تو یہ ایک برکت ہے اور رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس مسجد پہ نازل ہوتی ہے۔ وہ سوال وہی ہے کہ مطلب لوگ خود سے دے جاتے ہیں یا کچھ آپ ایسے کمپین چلاتے ہیں، جیسے آپ نے ذکر بھی کیا کہ ہم خود نہیں مانگتے، لیکن لوگوں کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ ادارہ بنا ہے، اس ادارے میں ہم نے ڈونیشن دینی ہے یا نہیں دینی؟ مسجد کسی بھی سطح پہ لوگوں سے جا کے نہیں مانگتی، بلکہ وہ لوگ خود پہنچ رہے ہیں، ان کا اعتماد ہے۔ مسجد آپ جیسے اب ساتھی آئے ہیں، میڈیا کے لوگ ہیں، یہ خود بخود ایک مسجد مثال بن رہی ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم مستحق افراد سے مل رہے ہوتے ہیں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا ہم کسی سے رابطہ کریں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے نیاز، اسی وجہ سے اللہ کو بے نیازی پسند ہے۔ لیکن یہ سارے کا سارا لوگوں کی امانتیں ہیں، لوگ خود پہنچاتے ہیں، بیرون ملک جو لوگ ہیں آن لائن ٹرانسفر کرتے ہیں، دوسرے شہروں سے پارسل آ رہے ہیں، تو اس سلسلے یہ سارے کے سارے اہل ایمان کی امانتیں ہیں، اور یہ سارے اللہ کے مخلص لوگ ہیں جو مل کے قافلہ رحمت بنے ہوئے ہیں، اور اذیت میں مبتلا لوگوں کے لیے وہ جو سکھ کا سامان فراہم کر رہے ہیں۔ اچھا، کن کن علاقوں کے، کیونکہ اسلام آباد میں مسجد ہے مین اسلام آباد میں، تو کن کن علاقوں کے جو لوگ ہیں وہ اس ادارے سے مستفید ہو چکے ہیں؟ مجھے یہ دیکھ کر بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے تحائف اور مدد لینے کے لیے اسلام آباد سے دور، کئی 100 کلومیٹر سے دور بھی لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں۔ ویسے تو ہم صبح و شام یہاں پر راولپنڈی، اسلام آباد اور اس کے جو گرد و نواح کے علاقے ہیں، ٹیکسلا ہے، گجر خان ہے، جہلم ہے، پشاور ہے، اٹک ہے، مانسیرہ ہے، ان علاقوں سے لوگ آ رہے ہیں، لیکن ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ اب بہاولپور سے، لاہور سے، ڈیرہ غازی خان سے، اسماعیل خان سے، پشاور سے، اس سے آگے کے علاقوں سے لوگ بھی آنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ ایک طرف ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں کی دکھ کی بات ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ ہمارے اس نظام کو مسجدوں کے ذریعے عام ہونا چاہیے۔ اگر ہر شہر کی صرف 1% بڑی مساجد صرف جگہ فراہم کر دیں یا نظام بنا لیں، ان کا اس میں خرچ نہیں آئے گا، وہ شہر والے ساتھ مل جائیں گے اور ایسا نظام بنے گا، کسی بچے کو دھکا نہیں لگے گا، کوئی بیوہ روئے گی نہیں، عید کے دن ان کے گھر میں ماتم نہیں ہوگا، بلکہ عید کی خوشیاں مسجدیں پوری کر دیں گی۔ رب کی محرومی، بیوہ یا یتیم ہونا تو ہم ختم نہیں کر سکتے، لیکن جو اذیت میں جیتے ہیں ان کو راحت کا وہ شاندار سامان ملے گا کہ وہ سوچیں گے ہم امتی تھے اور امت نے ہمیں سنبھالا ہے۔ تو کیا انیشیٹو مزید لینے کا ارادہ ہے؟ اس کے علاوہ بھی یہ جنت سیل ہے، کچھ راشن کا انتظام ہوتا ہے، یہاں پر عام دنوں میں لنگر بھی تقسیم ہوتا ہے، ساتھ ساتھ ابھی رمضان کے دنوں میں افطاری بھی ہوتی ہے، اس کے علاوہ آگے فیوچر میں کیا انیشیٹو لینے کا ارادہ ہے؟ بیوہ خواتین اور یتیم بچوں کے مسائل کا حل یہ نہیں ہے کہ صرف ان کو راشن اور کپڑا دے دیا جائے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کے اس خاندان کو اٹھانا ہوگا، سہارا بننا ہوگا۔ مسجد رحمت العالمین ایک گاؤں بنا رہی ہے جس میں صرف یتیم بچے ہوں گے اور ان کی بیوہ جو مائیں ہوں گی، اور اس گاؤں کا نام ہوگا رحمت العالمین ولیج۔ ہم ان بچوں کو، ان بیوہ خواتین کو، ان یتیم بچوں کو اس گاؤں میں لے جائیں گے، فری رہیں گے، 15-20 سال تک ان کی تعلیم کا بندوبست ہوگا، ہنر کا ہوگا، روزگار کا ہوگا، IT ٹریننگ کا ہوگا۔ وہ لوگ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے، ان کو کرائے نہیں دینے ہوں گے، بلکہ وہ فری ہوگا۔ رحمت العالمین ولیج ہوگا، اس کی گلیاں رحمت العالمین سے منسوب ہوگی، اور وہاں پہ بھی درمیان میں ایک مسجد ہوگی جس کا نام رحمت العالمین مسجد ہوگا، اور وہ سارے کے سارے ان یتیم بچوں کو سنبھال رہی ہوگی۔ تو وہ ولیج آس پاس ہی ہوگا، اسلام آباد کے پاس ہوگا، کہیں اور کسی علاقے میں ہوگا؟ اسلام آباد سے 1 کلومیٹر کے 1 گھنٹے کی ڈرائیو پر وہ گاؤں بن رہا ہے۔ اس میں 100 کمرے ابتدائی طور پہ ہوں گے، ایک کمرے کی لاگت 5 لاکھ روپے ہے۔ یہ 5 لاکھ روپے ایک بیوہ اور یتیم بچوں کے لیے ضمانت ہوگی کہ اب اس کو کرائے کی ضرورت نہیں، کرایہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں، وہ ڈرے نہ، ان کو سہارا مل گیا۔ مسجد ان کو راشن دے گی، کپڑے دے گی، تعلیم دے گی، ہنر دے گی، اور ان کو ایک کارآمد شہری بنا کے شہر کی دنیا میں واپس لا کے انشاءاللہ تعالیٰ ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دے گی۔ تھینک یو ویری مچ۔ جی، جیسا کہ حق میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہم جنت سیل میں کھڑے ہوئے ہیں، یہاں پر مستحق بیوائیں خواتین ہیں اور ساتھ ساتھ مستحق جو یتیم بچے ہیں ان کے لیے یہ جو ہے انیشیٹو لیا گیا ہے، ان کو فری آف کاسٹ یہاں سے جو ہے وہ شاپنگ کروائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی ان کے کافی انیشیٹو ہیں، ہم نے انٹرو میں بھی ذکر کیا، ابھی یہ فیوچر میں بھی کچھ انیشیٹو لینے جا رہے ہیں۔ تو اوورآل جو ہے اس ٹائم جو اسپیسیفکلی ہے یہ جنت جو سیل ہے اس وقت جو ہے وہ محور نگاہ بنا ہوا ہے۔